اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي اور نہ چل تو فی الارض زمین میں مرحن اکڑتے ہوئے اور نہ چل تو زمین میں اکڑتے ہوئے انک لن تخرق الارض بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکتا زمین کو ولن تبلغ الجبال طولا ولن تبلغ اور تو نہیں پہنچ سکتا پہاڑوں کو طولا ادروے لمبائی کے یعنی تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا پاؤں مار کے اور پہاڑوں تک پہنچ نہیں سکتا لمبا ہو کے بلند ہو کے بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکتا زمین کو اور نہ تو پہنچ سکتا ہے پہاڑوں کو لمبائی کے اعتبار سے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا کل ذالک یہ سب کے سب کان سیئہ عند ربک جو برائیاں ہیں یہ سب کے سب جو برے کام ہیں کان سیئہ یہ سب کے سب جو برے کام ہیں عند ربک مکروہا تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہیں لفظ سمجھ آ رہا ہے کل ذالک یہ سب کے سب کان سیئہ جو برائیاں ہیں عند ربک مکروہا تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہیں یعنی یہ سب کے سب برائیاں تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہیں یا یہ سب کے سب برے کام تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ برے کام کون سے ہیں یہ پچھلی آیتوں میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں قتل نہ کرو یہ نہ کرو زنا نہ کرو سمجھ آ رہی بات شرک نہ کرو زمین پہ اکڑ کے نہ چلو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہ سب برے کام ہیں اگر تم ان کو کرو تو اس لیے فرمایا یہ اللہ کے ناپسندیدہ ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ اور یہ جو کچھ بتایا گیا ہے نا ذالک یہ کا مطلب یہ نہیں جو کچھ پیچھے آیا ہے مما اس میں سے ہے اوحا جو وحی کی میں نے نا جو وحی کی الیکا آپ کی طرف رب کا تیرے رب نے من الحکمتی حکمت میں سے ہے یہ جو من الحکمہ ہے اس کا ترجمہ پہلے لے آئیں کہ ذالک یہ ان باتوں میں سے ہے جو حکمت کی ہیں یا ان حکمت کی باتوں میں سے ہیں یہ سب حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو وحی کی آپ کی طرف آپ کے رب نے تو یہ من الحکمہ کا ترجمہ پہلے کریں گے تو محاورہ ترجمہ بن جائے گا کہ یہ ان حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو وحی کی آپ کی طرف آپ کے رب نے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور نہ بنا تو اللہ کے ساتھ الہًا آخر کوئی اور الہ نہ بنا تو اللہ کے ساتھ کوئی یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اگر ایسا کرے گا تو فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ پس تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملومن ملامت کیا ہوا مدحورا دھتکارا ہوا تو بس تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا یعنی ہر آدمی مخاطب ہے کہ اگر تو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو پھر تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا توجہ فرما لیں گے کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں صرف کھانے اور پینے کے اعتبار سے نہیں بلکہ رہنے سہنے کے اعتبار سے بھی ہیں اور چلنے کے اعتبار سے بھی ہیں کہ یہ عادتیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے یہ طریقہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ ایک ایسا با اخلاق با کردار ایک نکھرا ہوا انسان سامنے آ جائے ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرما دی کہ بھئی زمین پر اکڑ کے نہ چلو ویسے تو زمین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کوئی چھلانگے مارے کوئی اکڑ کے چلے کوئی عاجزی سے چلے ایسا سے پاؤں رکھے زور سے رکھے زمین کو نہیں فرق پڑتا لیکن انسان کو بہت فرق پڑتا ہے چال سے انسان کی بہت ساری اور عادتیں بھی بگڑ جاتی ہیں اگر کسی کی چال تکبر والی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عاجز لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا
शरीफ लोगों के साथ वो चल नहीं सकता। उसकी जैसी आदत होगी अकड़ के चलना, गर्दन अकड़ा के चलना, तो वो वैसे लोग पसंद करेगा जो उस जैसे हैं। शरीफ लोगों के साथ उसका राब्ता कट जाएगा। तो एक चाल है, उस चाल की वजह से भी वो कितने लोगों से जुदा हो जाएगा और कितने बुरे लोगों से मिल जाएगा, उसका तर्ज जिंदगी बदल जाएगा। इसलिए आमतौर पर देखा गया है कि जो आदमी तकब्बुर करता है, यानी आजिज़ी की चाल नहीं चलता, आजिज़ी का मुकाबिल तकब्बुर है, तो उमूमन देखा गया है कि वो गर्दन अकड़ाता है, छाती तनता है और पाँव जनाब अपने जोर से मारता है। यानी तकब्बुर अंदर की चीज़ है और आजिज़ी भी अंदर की चीज़ है, लेकिन आजिज़ी का इजहार भी बाहर होता है और तकब्बुर का इजहार भी जिस्म पर होता है। आजिज़ी का इजहार किस तरह होता है कि वो आदमी जोर से किसी को नहीं मारेगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, समझ आ रही बात जी। वो कोई काम करते हुए दूसरे का लिहाज करेगा कि मेरे हरकत से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। यानी आजिज़ी अंदर की चीज है, लेकिन उसका असर भी जो है ना वो जिस्म पर होगा। वो चलते हुए आराम से चलेगा, उसकी चाल से भी उसकी आजिज़ी जाहिर होगी, उसके बोलने से भी उसकी आजिज़ी जाहिर होगी, बैठने और उठने से भी आजिज़ी जाहिर होगी। इसी तरह तकब्बुर भी दिल का फेल है। तकब्बुर का माना अपने आप को बड़ा समझना और दूसरे को हकीर समझना, इसे तकब्बुर कहते हैं। तो ऐसा आदमी उमूमन जो है वो उसका तकब्बुर उसके जिस्म से और उसकी आदात और अफ़आल से जाहिर होता है। उसकी टून बदल जाती है, उसका बोलना बदल जाता है, उसकी जो है ना वो जिस्म की हरकत और सकनात बदल जाती हैं, बैठना और उठना बदल जाता है, हर चीज़ में फ़र्क आ जाएगा। तो यह तकब्बुर जिस्म से जाहिर होता है। दो चीज़ें जहां बयान कर दी जाहिर होने की, वरना जाहिर होने की और भी बड़ी चीज़ें हैं। मसलन एक चीज़ यह है कि गर्दन अकड़ाता है जैसे वो सबसे ऊंचा है, और दूसरा पाँव जोर से मारता है जैसे वो बड़ा ताकतवर है। तो अल्लाह ने उसको तनकीद का निशाना बनाया और यूं बयान फरमाया कि तू गर्दन अकड़ा के मुतकब्बिर बन के क्या मकसद है, आसमान तक पहुंच जाएगा, पहाड़ों तक पहुंच जाएगा। पाँव जोर से मारने से क्या जमीन को फाड़ देगा? तू क्या कर सकता है? तू रहेगा तो वहीं ना, तेरे पाँव जोर से मारकर अकड़ के चलने से कोई जमीन को नुकसान होगा, ना तू पहाड़ों तक पहुंच सकता है। तो फिर तू बड़ा किस बात का है? अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बड़ा बनाए फिरता है, करोड़ों लोगों से तू मुख्तलिफ है। वो एक किताबों में मिसाल लिखी है कि मुतकब्बिर आदमी की मिसाल उस आदमी की है जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाए। अब केटू पहाड़ की चोटी पर किसी को चढ़ा दें तो वो जो वहां खड़ा है चोटी पर, उस आदमी को जमीन वाले छोटे छोटे नजर आते हैं। जो पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है उसको लोग छोटे नजर आते हैं। ये मुतकब्बिर की मिसाल है। लेकिन क्या जो जमीन पे खड़े हैं उनको वो छोटा नजर नहीं आता? जमीन वालों को भी तो वो छोटा ही नजर आता है। यानी अल्लाह ये बतलाना चाहते हैं कि जो लोगों को छोटा समझता है, लोग भी उसको क्या समझते हैं? छोटा ही समझते हैं। जो पहाड़ की चोटी पे खड़े होके लोगों को नीचा और छोटा समझता है, तो नीचे वाले उसको भी छोटा ही समझते हैं, बड़ा नहीं समझते। तो मुतकब्बिर को गलत फहमी होती है कि लोग छोटे हैं और लोग हकीर हैं, लोग मुझसे कमतर हैं, हालांकि लोग भी उसको कमतर ही समझते हैं, उसको बड़ा नहीं समझते। तो वो अपने आप को अपने बड़ा बनाए फिरता है। तो बाज दफा उससे तकड़ा आता है तो दो लगा भी देता है, फिर समझ आती बड़ा है कि नहीं है। तो ये होता नहीं, खुद को समझता है। तो इस बुनियाद पर फरमाया कि ला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ के न चलो। एक तो ये अल्लाह की जमीन है, फिर ये जिस्म तुम्हें दिया हुआ अल्लाह का है, तो तुम्हें अल्लाह की धरती और जमीन पर अल्लाह की मर्जी से चलना है, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं। हमारे घर जो आए तो हम भी तो अपनी मर्जी मनवाते हैं ना, कि आप कौन होते हैं यहाँ आए हमारे घर में हमारी मर्जी से रहोगे। तो ये अल्लाह की धरती है और अल्लाह की जमीन है, तो वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना है। और इसी तरह जिस्म में सिर्फ गर्दन और पाँव से तकब्बुर जाहिर नहीं होता, कपड़े से भी तकब्बुर जाहिर होता है, खाने और पीने से भी तकब्बुर जाहिर होता है। बड़े मुतकब्बराना अंदाज में पीना, मुतकब्बराना अंदाज में खाना, समझ आ रही बात? मुतकब्बराना अंदाज में पकड़ाना, मुतकब्बराना अंदाज में चीज लेना, ये सारे तकब्बुर के इज़हार होते हैं। आंखों से तकब्बुर का इज़हार होता है, समझ आ रही? गुजरने से पहलू मार के गुजरना, इससे तकब्बुर का इज़हार होता है। आंखों से तकब्बुर का इज़हार होता है। तो तकब्बुर का इज़हार बहुत सारी चीजों से होता है, समझ आ रही बात जी? तो इसलिए यहाँ दो चीजों का जिक्र फरमाया। तो इससे पीछे और बहुत सारी बातें आ चुकी। मसलन अल्लाह की तरफ से इरशाद है कि औलाद को कत्ल न करो, ज़िना के करीब न जाओ,
نہ حق کسی کا قتل نہ کرو، سمجھ آ رہی بات جی، اسی طرح اسراف نہ کرو اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور اسی طرح جو ہے نا بغیر علم کے کسی بات کے پیچھے نہ پڑو۔ تو یہ ساری باتیں جو بتلائی گئی کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یہ برے کام ہیں، یہ کام اچھے نہیں ہیں جن سے روکا جا رہا ہے۔ ایک ایمان والے کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں جس کام سے روکا ہے وہ کام ضرور غلط ہے، اس کام کا ضرور ہمیں نقصان ہے، وہ ہمارے لیے صحت کے اعتبار سے بھی اور ایمان کے اعتبار سے بھی اور عادتوں کے اعتبار سے بھی وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ نے جس کام سے بھی روکا ہے سمجھو وہ کام نتیجے کے اعتبار سے اور اثرات کے اعتبار سے برا ہے۔ تو یہ جتنے کام پیچھے گزرے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے کام جو پیچھے ہم نے تمہیں بتائے یہ تمہارے رب کے ہاں ناپسندیدہ کام ہیں، یہ برے کام اچھے نہیں ہیں، یہ برے کام ہیں، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، تبھی تمہیں ان سے روکا گیا ہے۔ اور یہ بڑی دانائی کی باتیں جو تمہیں سمجھا دی گئی ہیں، یہ ان حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پر اتاری ہیں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جیسے کوئی سمجھدار آدمی کسی کو مشورہ دیتا ہے تو سمجھو اللہ کا نبی تمہارا خیر خواہ ہے، ہم نے اپنے نبی کی طرف یہ سمجھداری والی باتیں اتاری ہیں، حکمت والی باتیں اتاری ہیں، اور وہ اللہ کے نبی تمہیں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں۔ تو انہی حکمت کی باتوں میں سے، انہی وحی کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ۔ دیکھو نا اللہ نے تو کہیں نہیں اجازت دی کہ میرے ساتھ اور معبود بنا لو، جس کا مطلب ہے یہ جہالت کی بات ہے، بغیر دلیل کے ہے، بغیر سند کے ہے، بغیر علم کے ہے، بغیر وحی کے ہے۔ اللہ نے کسی وحی میں تمہیں اپنا شریک بنانے کی اجازت نہیں دی۔ تو جیسے یہ باتیں تمہیں وحی کے ذریعے بتائی گئی، یہ بات بھی تمہیں وحی کی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ، ورنہ اپنا عاقبت خراب کر لو گے اور جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، ملامت علیحدہ کیے جاؤ گے، دھتکارے جاؤ گے۔ ملامت کیا ہوتا ہے؟ بےعزت کرنا، شرمندہ کرنا، یعنی رسوائی بھی ہوگی۔ دھتکارنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں سنے گا، نہ اللہ سنے گا، نہ کوئی اور سنے گا، نہ اللہ کا رسول سنے گا۔ جب اللہ ہی نہیں سنے گا تو پھر باقیوں نے سننا تھا اللہ کی اجازت سے، تو جب اللہ نہیں سنے گا تو اور کون سنے گا؟ جہاں اللہ راضی ہوگا وہاں رسول بھی راضی ہوں گے، جہاں اللہ راضی نہیں ہوگا پھر اس کی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ تو اس لیے مشرک آدمی پر اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض۔ جب اللہ کا رسول بھی ناراض تو سفارش کہاں ہوگی؟ بخشش کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اس لیے دو باتیں فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، تمہیں ملامت اٹھانی پڑے گی۔ ملامت کا معنی بےزتی، رسوائی۔ وہ سارے دیکھیں گے، وہ کہیں گے تو پاگل ہے، کتنا بیوقوف آدمی ہے، ساری زندگی کھاتا اللہ کا رہا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا ہے۔ ہم تجھے روکتے تھے، تو الٹا ہمیں کہتا تھا تم غلط ہو، آج بتاؤ کون غلط ہے؟ آج کتنا بڑا تو نے نقصان کیا کہ تیرے نقصان کا کوئی حل نہیں ہے۔ حل تو یہی ہے کہ جب آدمی ایمان دوبارہ لائے اور یہ شرک چھوڑے، لیکن دنیا میں دوبارہ جانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے تو اتنا بڑا نقصان کر چکا جس کا کسی کے پاس حل نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ اللہ کی وحی میں سے ہے، یہ حکمت کی باتوں میں سے ہے۔ سمجھ آ رہی بات کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بنانا، کوئی اور الہ نہ بنانا، ورنہ جہنم میں ملامت کرتے ہوئے ڈال دیے جاؤ گے اور دھتکارے ہوئے تمہیں ڈال دیا جائے گا، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ شرک سے بھی بچائے، اللہ اسی طرح باقی ان کاموں سے بھی بچائے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔